اب ہم بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی. تو جی ہماری بیوٹیفل جرنی بھی تو ہے, وہ ٹائٹل آنا ہوتا ہے, جرنی آف اوورسیز پاکستانیز. اوورسیز پاکستانی جو پاکستان سے دور ضرور ہیں لیکن ان کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. جی اسی طرح ہمارے پاس آج ہیں انور علی جو رائٹر ہیں, کالمسٹ ہیں, پوئٹ ہیں اور اینکر بھی ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں. قطر سے میں جوائن جی قطر سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. انور صاحب السلام علیکم, تھینک یو سو مچ. بھائی آپ کی جو یہ لسٹ آف انٹروڈکشن ہے یہ تو انبلیویبل ہے. رائٹر ہیں, کالمسٹ ہیں, پوئٹ ہیں, اینکر بھی ہیں. تو کیسی گزر رہی ہے زندگی قطر میں؟ جی بہت شکریہ, بہت اچھی ہے. اور آپ بہت اچھا کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے دل جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور ماشاءاللہ آج موسم کے کچھ اثرات ہیں, شاید آواز میں آ رہے ہوں لیکن بات سمجھ آنی چاہیے. تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. جی سر یہ بتائیے کہ سوالات کیا کریں, آپ کالمسٹ بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, تو بس اپنے دل کی آواز لوگوں تک پہنچائیے. سوال جواب میں وقت ضائع نہیں کرتے. یہ پاک دھرتی ہے جان میری. کیا بات ہے. یہ پاک دھرتی ہے جان میری, اسی کے دم سے ہے شان میری. بے شک. یہ چاند تارا نشان منزل, یہ سبز پرچم ہے آن میں. کیا بات ہے. کیا بات. یہ چاند تارا نشان منزل, یہ سبز پرچم ہے آن میری. میں اپنے قدموں پہ آ کھڑا ہوں. جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان ختم ہو جائے گا, میں اپنے قدموں پہ آ کھڑا ہوں. زمانہ دیکھے اٹھان میری. میں اپنے قدموں پہ آ کھڑا ہوں. زمانہ دیکھے اٹھان میری. میری نگاہیں ہیں سرحدوں پر, میری نگاہیں ہیں سرحدوں پر. فلک سے اونچی اڑان میری. کیا بات. فلک سے اونچی میری نگاہیں ہیں سرحدوں پر. فلک سے اونچی اڑان میری. اور زمینیں سونا اگل رہی ہیں. زمینیں سونا اگل رہی ہیں. ہے مال و دولت کسان میری. کیا بات ہے. سچائی. زمینیں سونا اگل رہی ہیں. ہے مال و دولت کسان میری. یہ عزم و ہمت, یہ شان و شوکت. زہیب اور ثروت آپ کے لیے ہے کہ یہ عزم و ہمت, یہ شان و شوکت بڑھا رہے ہیں جوان میری. صحیح بات. واہ واہ, کیا بات. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا یہ تو دیکھیں, یہ شان و شوکت. ہاں جی جی کنٹینیو کیجئے اگر ہے. یہ عزم و ہمت, یہ شان و شوکت بڑھا رہے ہیں جوان میری. میں گیت انور اسی کے گاؤں, میں گیت انور اسی کے گاؤں. کبھی تھکے نہ زبان میں. کیا بات ہے. آپ نے اپنے آپ کو بھی بیچ میں جو لائے ہیں, یہ خوبصورت بات ہے. میں گیت انور اسی کے گاؤں. بھائی انور صاحب یہ بتائیے, اتنی خوبصورت رائٹنگ, اتنی خوبصورت پوئٹری, آگے پاکستان میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ رائٹنگ کم ہو رہی ہے, یہ پوئٹری کم ہو رہی ہے, کس طرح اس کو اور آپ بڑھا سکتے ہیں, ریوائیو کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اس وقت جو ہے ہمیں اس جانب توجہ کی ضرورت ہے کہ جو کتاب سے ہمارا رشتہ ختم ہو رہا ہے وہ ہمیں دوبارہ بحال کرنا ہے. یہ جو نفرت دیکھ رہے ہیں آپ, اور یہ جو ایک حسد کی فضا دیکھ رہے ہیں, لوگوں کی منفی سوچ دیکھ رہے ہیں, یہ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو مطالعہ ہے یہ آپ کے دماغ میں گوڈی کا کام کرتا ہے. جیسے اگر کسی زمین میں آپ گوڈی نہ کریں, کھاد نہ دیں, تو وہاں پہ گھاس پھوس اگاتی ہے. تو یہ مطالعہ اور کتاب سے محبت جو ہے, یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ذہن کی آبیاری, دماغ کی آبیاری, جس میں مثبت سوچیں پروان چڑھتی ہیں, یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا انور صاحب, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی اور آپ نے امید کی بات بھی کی اپنی شاعری میں, لیکن وائس آف ڈسینٹ جس کو ہم نے دیکھا کہ بہت ضروری ہے, آپ نے آبیاری کی بات کی, سوچ کی آبیاری کی بات کی, تو اسی سوچ میں احمد فراز بھی ہیں, فیض احمد فیض بھی ہیں, حبیب جالب بھی ہیں, پیرزادہ قاسم بھی ہیں, بہت سے شعراء ہیں ہمارے, اور دور حاضر کے بھی شعراء ہیں.
تو دیکھیں وہ جو ایک اختلافی رائے کا پروان چڑھنا وہ کتنا مسنگ آپ کو اب نظر آ رہا ہے اس معاشرے میں، جس کی وجہ سے پروان چڑھتی ہے ایک سوچ اور ایک نظریہ اور ایک معاشرہ، مائنڈ سیٹ. دیکھیں ہم نے اصل میں سوچنا چھوڑ دیا ہے، ہم زیادہ فالوورز ہو گئے ہیں. ہم خود نہیں سوچتے، ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے. تو جب یہ ہوا اس لیے کہ انہوں نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں، پازیٹیو جو ہے چیزیں، پازیٹیو لوگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا. اب یہاں پہ میں آپ کو مثال دوں کہ قطر میں نہیں انور صاحب ایک چیز، کیا ماحول دیا گیا ہمارے ینگسٹرز کو؟ کیا ماحول دیا گیا اس سوچ کے لیے، اختلافی سوچ کے لیے؟ آپ سے متفق ہوں اس بات پہ کہ وہ ماحول بھی نہیں دیا گیا جہاں پہ آپ بول سکیں، آپ بات کر سکیں، اپنا موقف رکھ سکیں. تو یہ سب چیزیں معاشرے میں گھٹن جو ہے وہ انہی چیزوں سے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اب اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ملٹی کلچرل سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب و ثقافت کو کیسے محفوظ رکھیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بچے یہاں پر رہ رہے ہیں وہ ظاہر ہے ملٹی کلچرل سوسائٹی میں ہے، تو ان کو اپنے وطن کے بارے میں بتانا، اپنی زمین کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے. ہم نے یہ مشن کے طور پہ لیا ہوا ہے کہ ہم 14 اگست پہ، 23 مارچ پہ، سیرت النبی کے موقع کے اوپر، ماہ رمضان میں ہم مختلف پروگرامز کرواتے ہیں جن میں ہم بچوں کو بتاتے ہیں، کیونکہ اب ان کے پاس وہ ماحول نہیں ہے پاکستان والے. جی جب ہم جھنڈیاں لگاتے تھے، ہم جھنڈے لگاتے تھے، وطن کی محبت ہوتی تھی، اب ان کے پاس وہ موقع نہیں ہے. تو ہم نے سونی دھرتی کے پلیٹ فارم سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. ہم 14 اگست پہ بچوں کو جھنڈیاں لگواتے ہیں. ہاؤ امیزنگ. انور علی صاحب، ہم آپ کا بہت بے حد شکریہ کرنا چاہیں گے، اور انشاءاللہ آپ اتنی اچھی بات کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ آپ کو مدعو کرنا چاہیں گے اپنے شو میں. ایک نشست اور ہوگی. ہاں، کیونکہ کم ہوتا ہے، ذرا مشکل ہوتی ہے. ہم بات اتنی اچھی ہو رہی ہوتی ہے کہ دل نہیں چاہتا ختم کرنے کے لیے، لیکن ہمیں کہا جا رہا ہوتا ہے یہاں پہ کہا جا رہا ہوتا ہے، وائس آف گاڈ جو کہتے ہیں.